الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تارک نماز بے دین ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے دین ہے۔ نماز کو چھوڑنا بے دین ہو جانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین و مذہب نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تارک نماز کا کوئی دین نہیں، یعنی نماز نہ پڑھنے والے کا کوئی دین نہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے نماز کا کوئی دین و مذہب ہی نہیں ہے۔ تارک نماز بے ایمان ہوتا ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے نزدیک اعمال میں سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز تھی؟ تو انہوں نے جواب فرمایا، نماز۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے نماز کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ تارک نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ابو ملیح رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر منبر ارشاد فرمایا، جو شخص نماز نہیں ادا کرتا اس کا کوئی اسلام نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ جس شخص کی نماز نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور وہ اسلام میں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے اور وہ اپنے آپ کو خود دیکھ لیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانع زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کی کئی ایک آیات کریمہ سے استدلال کیا تھا، مثلاً وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، آیت 11 سورہ توبہ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں سے قتال اس شرط کے ساتھ ہی حرام تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس کے عائد کردہ واجبات کو ادا کریں۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، کوئی بھی اس میں
کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں، آسٹریلیا وغیرہ میں رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں، آپ کی آسانی ہو جائے گی کہ 5% یا 10% نکال کے، یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، حتیٰ کہ بعد میں اولادیں جو ہیں وہ اسی پراپرٹی پہ جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں اسی پہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اور پھر وہی مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں۔ نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ معلوم ہوا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ ذیل میں بیان کردہ حدیث پاک سے بھی یہ بات عیاں ہے کہ جو شخص نماز میں شریک نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسلمان نہیں سمجھا۔ چنانچہ یسر بن محجن سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مجلس میں تھے۔ چنانچہ نماز کے لیے اذان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور واپس آئے، جبکہ محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں کی؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، لیکن میں اپنے گھر میں نماز ادا کر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ کیا کہ جب تم مسجد میں آؤ اور تم فرض نماز ادا کر چکے ہو اور نماز کی اقامت کہی جائے تو تم لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرو، اگرچہ تم نماز ادا کر چکے ہو۔ یعنی پھر سے نماز اگر تم نے اکیلے پڑھی تو مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ مذکورہ بالا حدیث سے یہ بات باہر ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شرکت نہیں کی، آپ نے اسے مسلمان نہیں گردانا۔ یعنی نماز ہی وہ عمل ہے جو فرق پیدا کرتا ہے کفر اور اسلام کے ساتھ۔
جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب اذان ہوتی ہے تو بندہ سارے کام چھوڑ کے وہ نماز کی طرف چل دیتا ہے، اپنے رب کی طرف چل دیتا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اور دوسرا بندہ جو اذان کی آواز سن کر اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اپنے مسجد کی طرف نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو آپ کس میں شمار کریں گے؟ کیونکہ غیر مسلم ہی ہو سکتا ہے جو نماز کو نہ جائے۔ اس لیے نماز کی پابندی جو ہے وہ ضرور کریں۔ مسلمان ہو کر نماز کو نہ جانا، یہ کیسے وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے گا کہ اذان ہوئی ہے اور نماز کو نہ گیا؟ کیونکہ مسلمان کی نشانی تو یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ فوراً جو ہے اپنی دکان بند کرتا ہے، اپنا کاروبار بند کرتا ہے اور نماز کو چلا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ ایک شخص مسلمان ہے، اور جو نہیں جائے گا تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ تو نماز جو ہے وہ فرق پیدا کرتی ہے اسلام میں اور کفر میں۔ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑیں، جب اذان ہو اسی وقت اٹھیں اور نماز کے لیے جائیں۔ اللہ ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔